میں تو نورجہاں ذرا میں یہ بتائیں نا انوائرمنٹ میں آپ کا تھیسس کیا تھا، آپ کا شوق کیسی اب بھی یوز ہوتا ہے؟ اسبیسٹاس اب بھی یوز ہوتا ہے. کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ جیسے جی ویورز، ڈاکٹر نورجہان کی کہانی بڑی دلچسپ آپ سن رہے تھے، اور وہ آپ کی جو ہے نا گاؤں کی اس درافتادہ علاقے سے، وہاں سے اس کی پڑھائی کا بارے میں آپ کو بتایا، پھر منرل ٹیسٹنگ، پھر پشاور یونیورسٹی کی پالیٹکس، پھر ہالینڈ میں جا کے جو ہے نا وہاں کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن، اور بعد میں جو ہے نا وہ آ گئی انوائرمنٹ میں. تو نورجہاں ذرا میں یہ بتائیں نا انوائرمنٹ میں آپ کا تھیسس کیا تھا، آپ کا شوق کیسی؟ شوق تو آپ نے بتا دیا کہ مجھے وہاں سے آسٹریلیا اور ہالینڈ سے آ گیا. یہاں پہ غالباً مجھے جو یاد پڑتا ہے تھوڑا بہت ہمارا انٹریکشن تھا، اسبیسٹاس پہ آپ کی تھیسس تھی. میری پھر میں نے وہاں سے ایم ایس کیا، لیکن یہاں میں نے دوبارہ ایم فل کیا. اچھا، وہ اکنامکس اینڈ اسبیسٹس کہ اس کی جو ہالینڈ اکنامیکل والی ویلیو کیا ہے، ایم ایس کا میرا تھیسس ٹھیک دیتا، ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد انوائرمنٹل امپیکٹس پہ تھی. ٹھیک ہے لیکن پی ایچ ڈی جو ہے وہ میرا تھا سسٹینیبل مینجمنٹ آف منرل ریسورسز، ٹھیک. جس میں اسپیسیفکلی اسبیسٹس تھا، سیلیکا تھا اور ٹیلک تھا. اچھا اور یہ تینوں بڑے اکنامیکل منرل ہیں. اچھا، تھاؤزنڈز آف پروڈکٹ میں اسبیسٹاس، سلیکا، اینڈ ٹالک ٹیلکم پاؤڈر، پاؤڈر جو اینڈ ٹالک ڈفرنٹ. پاؤڈر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے. تینوں اکنامیکل منرلز ہیں، لیکن تینوں جو ہے دو کیٹیگری 1 ہیومن کارسینوجن ہے، اور ایک ٹیلک جو ہے اس وقت کارسینوجن کے لسٹ میں آیا لیکن ریکگنائز نہیں ہوا تھا. تو اسبیسٹاس میں جو ہے سارا جو ٹرائبل بیلٹ ہے جہاں جہاں اسبیسٹاس ملتا مومند ہے، وغیرہ، اور یہاں پہ مومند، مالاکنڈ، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، سارا ٹرائبل بیلٹ ٹھیک. تھا. لیکن میرا جو ہے صرف یہ نہیں تھا کہ میں ٹرائبل بیلٹ کے صرف جو یہیں پہ پیدا ہوتا ہے اس کے میں لوں. میں نے بڑی کمپوزٹ اسٹڈی کی، یہ اس کی جیولوجیکلی کہاں سے آتا ہے، میپنگ کیسے کرتے ہیں، پھر مائننگ کرتے ہیں، پھر پروڈکٹ مینوفیکچرنگ مارکیٹ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پروڈکٹ یوزرز ہیں جو پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، اینڈ دین پھر ان میں کس پہ زیادہ امپیکٹ ہے. پھر میں نے جو ہے انوائرمنٹل اینڈ ہیلتھ امپیکٹ کو بھی ساتھ لیا. تو یہ سارا فیلڈ اور ورک. کچھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مومند وغیرہ بھی وہاں پہ جو جس پہ سے وہ گرین وغیرہ پیستے ہیں، اسی سے اسبیسٹاس بھی اسی پیستے میں ہیں. ہی اسبیسٹاس جو ہے وہ پیستے تھے. اور سیلیکا کا جو ہے میرے پاس ابھی میری یہ تھیسس پڑی ہے، اس میں پکچرز ہیں کہ آپ کو وہاں کے ماؤنٹین کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ڈسٹ کا ماؤنٹین ہے کہ یہ نیچرل ہے. اس لیول تک یہ ساری دیٹ واز چیزیں تھیں. اسبیسٹاس یا دیٹ واز سلیکا ڈسٹ. اسبیسٹس، سیلیکا، یہ دونوں جو ہے وہ کمبائن ساری چیزیں جو ہے کرتے تھے. اسبیسٹاس اب بھی یوز ہوتا ہے؟ اسبیسٹاس اب بھی یوز ہوتا ہے. کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے ویورز کو یہ جو ہے سارے ابھی اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں، یہ جو شیٹس بنے ہیں اس میں بھی اسبیسٹاس سے ڈالتے ہیں. اچھا، جو سیلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، سیلنگز جس کو ہم کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں پشاور میں ہر جگہ پہ جو ہے یہ جو شیٹس ہے بلڈنگز کے اوپر جو ہے، پرٹیکولرلی یہ آرمی ایریا جو ہے، ان سب میں جو ہے یہ شیٹس یوٹیلائز ہوتی ہیں. اس کے مور دین 1000 پروڈکٹ ہے. یہ کوئی ہیٹر ریگولیٹری وغیرہ اس پہ پابندی وغیرہ نہیں ہے یا ہے کوئی؟ آئی ڈونٹ نو، میں خود بھی تو پی میں رہا ہوں. پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، فرینکلی اسپیکنگ. صحیح. اس لیے کہ آفٹر مائی پی ایچ ڈی میں نے جو ہے روٹرڈیم کنونشن، جو کہ مین کنونشن ہے، یہ جو ہے پاکستان نے سائن کیا ہے، یہ ٹریٹی، یہ ساری چیزیں کی ہیں، لیکن پاکستان امپورٹ کرتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو انفارم کروں، روٹرڈم کنونشن کی جو کیمیکل ریویو کمیٹی ہے انٹرنیشنل، اس کا میں 4 سال ممبر رہا. جی، 2009 سے 2013 تک. میں بھی 4 سال ممبر رہی، آپ سے پہلے ممبر رہی. صحیح. اسی جو ان کی وہ کمیٹی تھی، وہاں پہ میں نے پھر اپنا ریسرچ جو ہے وہ پروڈیوس کیا، وہ پریزنٹ کیا. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ 3 نون جو اسبیسٹس کے ٹائپس ہے، ہیومن کارسینوجن جس کو ہم کلیئر کٹ، جس سے جو ہے میری جو اسٹڈیز ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ منرل ہے یا یہ ہے، اس میں بہت اسٹڈیز ہے. لیبر جو ہے مائننگ سے لے کے کرشنگ تک، پروڈکٹ مینوفیکچرنگ تک، ان سب کو میں نے 13 ایئرس تک فالو کیا. کوئی میڈیکل ہسٹری کا آپ نے اس میں رکھا تھا کہ جو لیبر وہاں پہ کام کرتے ہیں بعد میں ان کا کیا انجام ہوتا ہے ہیلتھ وائز؟ نہیں، ان کو سب کو تھا، ان کو سب کو کینسر تھا. 13 ایئرز میں نے ان کو فالو کیا، اور اس کے بعد میں ہاسپٹل آئی، بایوپسیز اٹاپسیز کی.
اور بایوپسیز اٹاپسیز میں جو ہے وہی اسبیسٹس کے اندر وہی فائبر گرین پڑے ہوتے ہیں. پھر ان کو میں نے انالائز کیا، ان کے ایکس ریز کیے، ان کی ساری چیزیں کی، جو کہ بالکل ایسے کیسز ہیں جو کہ کوئی ڈینائل اس میں نہیں آ سکتا. وہ میرے سارے جو ہے موجود ہے اس میں. پھر میں نے پریزنٹ کیا اپنے کیس کو، اور اس کے بعد جو ہے ان پہ بین لگ گیا انڈر دی روٹرڈیم کنونشن کی. اس سلسلے میں ایڈوائزری کمیٹی جو تھی اس میں اس کا پارٹ تھی. چلے اس کمپوننٹ کو تو اب یہاں پہ ظاہر بات تو بہت ہو سکتی ہے. اب انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی آ جائے نا، کب آئی آپ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، پھر آپ کب سے کب تک ہیڈ رہی، کیسے رہا ایکسپیرینس پشاور یونیورسٹی کے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ؟ وہ میں اس سے پہلے ایک اور بات کہنا پسند کروں گی، کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کا پھر اسبیسٹاس اور ریلیٹڈ جو آپ نے کام کیا اس کا کوئی آؤٹ کم، کوئی ہیلتھ، وہ میں گئی تھی 2004 میں فرانس لیان، IARC انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر. وہاں پہ میرے PhD کے اسٹڈیز جب میں نے پریزنٹ کیا تو ٹیلک جو کہ اسبیسٹس جس میں ہوتا ہے، وہ بھی میں نے جو ہے اووری سے ریلیٹڈ، اوویرین کینسر ڈفرینٹ، وہ ساری چیزیں جو ہے انفرٹیلیٹی، یہ بہت سارا کام جو میں نے کیا تھا. IARC نے ایز اے ریزلٹ آف مائی اسٹڈی ٹیلک کو ایز اے ایکسپیکٹڈ ہیومن کارسینوجن ڈکلیئر کیا. اور وہاں پہ بہت پبلک، بہت میڈیا، کیونکہ یہ تو ایک کمرشل منرل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں گی کہ پاکستان سے ایک لیڈی جاتی ہے اور اس کا یہیں کا ریسرچ اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. میں نے مور اور لیس 2000 میں جو ہے پشاور یونیورسٹی کو جوائن کیا، 2000 میں دسمبر میں پشاور یونیورسٹی کو. اور وہ بھی ایز اے ریزلٹ میں نے خود اپنی چوائس سے نہیں کیا. پشاور یونیورسٹی نے یہی ریموٹ سینسنگ GIS کا بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ انوائرمنٹ کے لیے تھا، لیکن دیر واز نو ون ان پاکستان جو کہ انوائرمنٹ کے لیے جو ہے اس کا ٹول ہو. پھر وہیں پہ جو ہے ان لوگوں نے پھر مجھے پرمیشن نہیں دی، سارا چھوڑا ہی نہیں. پھر وہیں پہ پوسٹ ایڈورٹائز کی میں پشاور، پھر اس میں نے پراپرلی جو ہے اس کو انوائرمنٹل سائنسز کو. اسسٹنٹ پروفیسر آئی تھی، میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر آئی تھی، پھر فل پھر ایسوسیٹ پروفیسر، پھر فل پروفیسر. HOD آپ کب رہی وہاں پہ؟ میں وہاں پہ 2004-05 بھی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں 2006-07-08-09 اینڈ دین آفٹر دیٹ میں پھر US چلی گئی پوسٹ ڈاکٹورل کے لیے، اور وہ بھی میرا ہیومن کارسینوجن انوائرمنٹ ان پاکستان. پچھلے دنوں میں وہاں پہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ڈاکٹر عرفان کے ساتھ تھا، وہ بھی ڈین رہے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے. میں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ یار جو انوائرمنٹ کے اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں آتے ہیں، جی، ان سے جو ادارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں دے آر سم ہاؤ اس پر کام کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ نے کوئی ایسا فیل کیا ہے کہ آپ جو پروڈکٹ بیچتے ہیں مارکیٹ میں جی، وہ مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تیار ہوتا ہے؟ بشیر صاحب، ایسا ہے کہ جب آپ EPA کے DG تھے، میں وہاں چیئر تھی انوائرمنٹل سائنسز کے، ہمارا بڑا اچھا کوآرڈینیشن تھا. ہمارے آپ کے آج بھی EPA میں اگر آپ دیکھ لیں سارے ہمارے ہی اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لیبارٹریز پراپر تھی، ریسرچ پراپر ہوتا تھا، کریکولا پراپر جو ہے اس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اکارڈنگ ٹو دی مارکیٹ جو ہے ہم اس کو امپروو کرتے تھے، فنڈز بھی زیادہ تھے. لیکن آج یونیورسٹیز جو ہے لیبارٹریز، جو اس وقت کی لیبارٹریز ہے نا، انسٹرومنٹس ہے، کیمیکلز ہے، یا کریکولا کوئی امپرومنٹ ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے اب یونیورسٹیز جو ہے بہت عرصے سے ان کو فنڈنگ امپرومنٹ کے وہ ساری جو ہے خراب ہو رہی ہیں. ایک تو نے یہ بھی بتایا تھا کہ انفارچونیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹ کی بیکاز آف دی فنڈنگ یا اس کی فیلڈ ایکسپوجر نہیں ہوتی. نہیں، فیلڈ ایکسپوجر آپ کو پتہ ہے ہم کتنا فیلڈ کرتے تھے، کوئی بھی نئی انڈسٹری ہم نہیں چھوڑتے تھے، لیکن فیلڈ کے لیے بھی تو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک جو سب سے بڑا اس سوسائٹی میں ابھی ریسنٹلی 10 to 15 ایئرز کی میں بات کروں گی، بک دیکھنے کا کلچر تھوڑا کم ہو گیا. اسٹوڈنٹس موبائل سے جو ویب پیج پہ لکھا ہے، جو آگے پیچھے ہے، اس سے تو جو ہے یہ اس طرح کا نالج لینا بک اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے. دیکھیں نورجان، لوگ آٹو بایوگرافی لکھتے تھے، اپنی وہ کرتے تھے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا
وہ اس لیے کہ لوگ اب موبائل پہ عادی ہو گئے. جی جی تو میرا بھی یہی کہا کہ لوگوں کو موبائل ہی پہ جو ہے نا انوائرمنٹ کی جو شخصیات ہے جو ساری چیزیں. پائنیئرز ہے ان کے پوچھے تاکہ موبائل پہ تو کم از کم دیکھ لے. نہیں اگر وہ آج آپ اپنی کہانی لکھے جو کہ جی بہت انسپائریشنل کہانی ہے لوگوں کے لیے کہ آپ نے کن حالات میں پڑھا, لیکن انفارچونیٹلی کوئی کتاب نہیں دیکھے گا. بالکل تو ہم نے ایک کوشش شروع کی کہ شاید اس طریقے سے جو ہے نا کم از کم اسٹوڈنٹ سن لے دیکھ لے کہ جی انوائرمنٹ کی ہسٹری, کون لوگ رہے, کیسے مشکلات میں انہوں نے پڑھا بالکل. اور کیسے اسٹیج تک نہیں پہنچے. میں جب ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آئی ایز اے چیئر جی وہاں پر پھر ہم نے جو ہے ایپس بنانے شروع کی. ٹھیک. کہ تو کس آپ طریقے سے, انوائرمنٹ کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ایز اے چیئر پرسن گئی؟ نہیں انوائرمنٹ کے بعد تو نہیں, انوائرمنٹ کے بعد جو ہے میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی وائس چانسلر رہی. ٹھیک. اس کے بعد میں یونیورسٹی آف ثوابی اپنے میرا انٹروڈکشن کیا فار وومن. نہیں اچھا میں فرومن نہیں ہے, نہیں میں جنرل یونیورسٹی کی رہی. دونوں ساری جی ویورز یہ تھوڑی ویسے جو ہے نا چونکہ کہتی ہے کہ میں ثوابی یونیورسٹی کی وائس چانسلر رہی اور اسلامک یونیورسٹی کی, تو چلے یہ جو وائس چانسلرشپ کے ایکسپیرینس ہے اس کو ذرا ہم الگ سیکشن میں جو ہے نا اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں سے آگے چونکہ ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو کیریئر, ایک دوسری طرح کے مسائل شروع ہوتے ہیں جن کے لیے ٹرین تو ہیں اسٹوڈنٹ لائف ہی سے, لیکن چلیے اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.